بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرہ زائرین کے کرونا ٹیسٹ منفی نکلے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں رہ جانے والے زائرین کے مکہ میں قیام کے دوران وزارت نے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ عمرہ زائرین کو ہوٹل تک محدود رہنے کا کہا گیا تھا۔ روانگی سے قبل ان کے کرونا ٹیسٹ بھی لیے گئے جو منفی آئے۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق وزارت نے سعودی عرب میں رہ جانے والے 163 پاکستانی اور 34 بنگلہ دیشی عمرہ زائرین کو خصوصی پرواز کے ذریعے ان کے وطن روانہ کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے لاہور اور ڈھاکہ کے لیے پروازیں چلائی گئی ہیں۔ خصوصی پروازیں وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت صحت اور محکمہ شہری ہوا بازی کے تعاون سے چلائی گئی۔ وزارت کے مطابق یہ وہ عمرہ زائرین ہیں جو پروازوں کی بندش کے باعث اپنے وطن واپس نہ جا سکے۔ ان کے لیے وزارت کی طرف سے رہائش اور کھانا فراہم کیا گیا۔ غیر ملکیوں کی رہائش پر ڈاکہ ڈالنے والے سعودی گرفتار۔ ریاض میں پولیس نے غیر ملکی کارکنان کی رہائش پر ڈاکہ ڈالنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان التویجری نے بتایا کہ غیر ملکی کارکنان نے شکایت درج کرائی تھی کہ 2 حملہ آور ان کی رہائش میں گھس آئے تھے۔ ملزمان نے اسلحے کے بل پر ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء چھین لی اور ڈرا دھمکا کر جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ ریاض پولیس نے غیر ملکی کارکنان سے ملنے والی تفصیلات کی روشنی میں مسلح حملہ آوروں کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ دونوں عمر کے چوتھے عشرے میں ہیں، سعودی ہیں۔ ان کے قبضے سے ریوالور، 21 گولیاں اور دھاردار آلہ برآمد کر کے ضبط کر لیا گیا۔ غیر ملکیوں کا ایک پرس بھی ان کے پاس سے برآمد ہوا جس میں 4400 ریال موجود تھے۔ حملہ آوروں کے قبضے سے 4 موبائل سیٹ بھی ضبط کیے گئے۔ ریاض پولیس نے دونوں سعودی شہریوں کو ابتدائی کارروائی کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ سعودی ایئر لائن سے 250 پاکستانی عمرہ زائرین کی لاہور آمد۔ سعودی عرب میں خصوصی پرواز کے ذریعے 250 پاکستانی عمرہ زائرین لاہور پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کی سخت سکریننگ کی گئی۔ سعودی ایئر لائن کی خصوصی پرواز SW 3734 بدھ کو دن 1 بجے عمرہ زائرین کو لے کر جدہ سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جدہ میں پاکستانی قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو پاکستانی زائرین کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے سفیر راجہ علی اعجاز اور قونصل جنرل خالد ماجد نے ان پروازوں کے انتظام میں تعاون کرنے پر خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، سعودی حکومت اور وزارت الحج و عمرہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سعودی عرب میں قیام کے دوران پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر وزارت حج و عمرہ کی تعریف بھی کی۔ سعودی حکومت نے تمام مسافروں کے لیے نہ صرف ٹھہرنے کا بندوبست کیا بلکہ ان کو طبی امداد بھی فراہم کی اور ان کے عمرہ ویزوں میں بھی توسیع کی جو اس صورتحال کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے سعودی سول ایویشن اور سعودی ایئر لائن کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تقریباً 474 پاکستانی عمرہ زائرین بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے سعودی عرب میں پھنس کر رہ گئے تھے اور جن کو سعودی ایئر لائن کی پروازوں کے ذریعے پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ جمعرات کو رمضان کا چاند دیکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے مملکت بھر میں رویت حلال کمیٹیوں کو رمضان کا چاند دیکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں رویت حلال کا فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے القرآن کیلنڈر کے لحاظ سے 30 شعبان 23 اپریل جمعرات کو رمضان کا چاند دیکھنے کی ہدایت کی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جمعرات کو شعبان کی 29 تاریخ ہوگی کیونکہ 29 رجب کو چاند نظر نہیں آیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق رجب کا مہینہ 30 دن کا شمار کیا گیا جبکہ سرکاری کام کاج نمٹانے کے لیے مقرر القرآن کیلنڈر کے لحاظ سے رجب کا مہینہ 29 دن کا تھا۔ جمعرات کو شعبان کی 30 نہیں بلکہ 29 تاریخ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے بیان میں کہا تھا کہ 29 رجب کو شعبان کا چاند ثابت نہیں ہوا، لہٰذا رجب کا مہینہ 29 کے بجائے 30 دن کا شمار کیا جائے گا۔ مسجد الحرام اور مسجد النبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان ہانی حیدر نے کہا ہے کہ جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس آئندہ پیر کو مقدس مساجد سے متعلق رمضان المبارک منصوبے کا اعلان کریں گے۔ میڈیکل کے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید۔
سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ابشر کے ذریعے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کی توثیق کرا سکتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے بتایا کہ کورونا بحران کے زمانے میں ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے طبی معائنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید طبی معائنے کے بغیر ہوگی۔ یہ سہولت مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کے مد نظر رکھتے ہوئے کی جا رہی ہے۔ دمام کے الاسیر محلے میں مکمل لاک ڈاؤن۔ سعودی وزارت داخلہ نے دمام کے معروف محلے الاسیر میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا۔ عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن تا اطلاع ثانی جاری رہے گا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کی خاطر نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت حکام کی سفارش پر کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے فیصلے کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ الاسیر محلے میں 24 گھنٹے کرفیو رہے گا۔ بدھ سے تا اطلاع ثانی اس پر عمل درآمد ہوگا۔ کسی کو بھی محلے میں نہ آنے دیا جائے گا اور نہ ہی جانے دیا جائے گا۔ محلے کے اندر گھومنے پھرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ پورے محلے کو قرنطینہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ الاسیر محلے کے باشندوں کو روزانہ صبح 6 سے لے کر دوپہر 3 بجے تک کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات وغیرہ خریدنے کے لیے گھروں سے نکلنے کی محدود دائرے میں اجازت ہوگی۔ احتیاطی تدابیر سخت۔ بچوں کے مارکیٹ جانے پر پابندی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کی کمیٹی کی جانب سے مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 15 برس سے کم عمر بچوں کے مارکیٹوں میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ویب نیوز آجل نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ حفاظتی کمیٹی نے مزید اقدامات کی منظوری دی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد کو کم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت مارکیٹس میں 15 برس سے کم عمر بچوں کے داخلے کو روک دیا جائے۔ حفاظتی کمیٹی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ کووڈ 19 وائرس سے بچاؤ کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ بچے اور معمر افراد اس وائرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ جدہ میں نجی ہسپتال بند، عملے میں کورونا کی تصدیق۔ جدہ کے صحت حکام نے الجامعہ محلے سے اندلسیہ ہسپتال کو بند کر دیا۔ یہ کارروائی ہسپتال کے عملے میں کورونا وائرس کے کیس ریکارڈ پر آنے کے بعد بدھ کو کی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اندلسیہ ہسپتال نے اپنی ویب سائٹ پر بیان جاری کر کے بتایا کہ ہمارے ہاں وزارت صحت کی ہدایات کی تعمیل میں سارے عملے کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا۔ ہسپتال سے رجوع کرنے والوں کا بھی ٹیسٹ کیا گیا۔ نتیجہ آنے پر پتہ چلا کہ کئی کارکن کورونا وائرس میں مبتلا ہیں۔ فوری طور پر وزارت صحت کو صورتحال سے مطلع کر دیا گیا۔ مقررہ قواعد و ضوابط کے مطابق متاثرین کو قرنطینہ بھجوا دیا گیا۔ وزارت صحت نے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو مہلک وائرس سے بچانے کے لیے الجامعہ محلے کے اندلسیہ ہسپتال کو فی الفور بند کر دیا ہے۔ کرفیو پاس کی تصدیق کے مراکز کہاں ہیں؟ ریاض میونسپلٹی نے اعلان کیا ہے کہ جن سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے کرفیو کے دوران ڈیوٹی پر آنے جانے کے لیے اجازت نامے آن لائن طلب کیے ہیں، ان کے لیے وزارت داخلہ کی منظوری اور مہر لگوانے کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض کے میئر شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز بن عیاف نے بدھ کو بتایا کہ جن افراد نے بلدی ای گیٹ سے کرفیو اجازت نامے بنوائے ہیں وہ ریاض میں 5 مقامات میں سے کسی ایک پر جا کر وزارت داخلہ کے نمائندوں سے کرفیو پاس کی منظوری اور ان پر وزارت داخلہ کی مہر لگوا سکتے ہیں۔ غیر ملکیوں کے اجتماعی رہائش مراکز میں کورونا کے کیسز۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان عبدالعالی نے کہا ہے کہ حالیہ ایام کے دوران نئے کورونا وائرس کے زیادہ تر کیسز گنجان آبادی والے محلوں یا غیر ملکی کارکنان کی اجتماعی رہائش کے مراکز میں پائے گئے ہیں، جبکہ 20 سے 25% تک کیسز دیگر مقامات سے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بدھ کو پریس کانفرنس میں اس امر پر زور دیا کہ سب لوگوں کو مہلک وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتے رہنا ہوگی، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ سیکیورٹی فورسز کو مطلوب شہری جھڑپ میں مارا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کو مطلوب مقامی شہری تبوک میں مقابلے کے دوران مارا گیا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق ریاستی سلامتی ریزیڈنسی کے ترجمان نے بدھ کو اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو مقامی شہری عبدالرحیم بن احمد محمود ابو تقیقہ الحویتی مطلوب تھا،
سیکیورٹی فورسز اہلکاروں نے پیر 13 اپریل کو الحویتی کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر کی ناکہ بندی کی۔ الحویتی نے، جو ریت کی بوریوں کے پیچھے عمارت کی چھت پر قلعہ بند بیٹھا ہوا تھا، سیکیورٹی اہلکاروں کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ سیکیورٹی اہلکار اور الحویتی کا ایک بھائی اس سے بار بار خود کو حوالے کرنے کی اپیل کرتے رہے، مگر اس نے کسی کی نہیں سنی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ الحویتی نے جب فائرنگ کی اور آتش گیر مادے سے بھری بوتلیں پھینکنے کا سلسلہ جاری رکھا تو مجبور ہو کر سیکیورٹی اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کی، جس کی وجہ سے الحویتی کی موت واقع ہو گئی۔ 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں علاج کے لیے ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔